السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ اردو زبان کے قواعد معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے تعلق سے ہم لوگ شیخ عزیز الرحمن سلفی کی کتاب مختصر قواعد اردو انشاءاللہ سبقاً پڑھیں گے۔ اس کا آغاز ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں کر دیا ہے۔ ہمارا درس چل رہا تھا اردو کے حروف تہجی کے متعلق۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اردو کے حروف تہجی میں بھی عربی، فارسی اور ہندی کے حروف شامل ہیں، اور آپ کو بتانے اور سمجھانے کی نیت سے بورڈ پر ان حروف کو لکھ رہا ہوں جو خالص عربی زبان کے حروف ہیں، یا جو خالص فارسی زبان کے حروف ہیں، یا جو خالص ہندی زبان کے حروف ہیں۔ ان کو مختصراً آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور انہیں بورڈ پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی زبانوں کے لفظوں کی طرح ان زبانوں یا ان سبھی زبانوں کے حروف تہجی بھی شامل ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہوگا، اور سوال یہ اٹھتا ہوگا کہ جب اردو کے حروف تہجی میں عربی، فارسی اور ہندی کے حروف شامل ہیں تو آخر وہ کون کون سے حروف ہیں جن کا تعلق عربی زبان سے ہے، وہ کون سے حروف ہیں جن کا تعلق خالص فارسی زبان سے ہے، اور وہ کون سے حروف ہیں جن کا تعلق خالص ہندی زبان سے ہے۔ تو میں انہیں لکھ رہا ہوں، آپ غور سے دیکھیں۔ عربی زبان کے حروف، عربی زبان کے حروف، عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ دیکھیے ہے سا، یہ خالص عربی، سا، ہا، سال، سواد، تو، سوئے، عین، غین اور قاف۔ یہ جو حروف ہیں خالص جو ہے عربی زبان کے حروف۔ فارسی زبان کے حروف کون ہیں جو صرف فارسی میں آتے ہیں؟ فارسی زبان کے حروف، فارسی زبان کے جو حروف ہیں وہ ہے پے، چے کے علاوہ گاف۔ یہ تین جو ہے یہ خالص فارسی ہے۔ اچھا، ایک حرف اور ہے، چار ہے، پڑا سے یا تین حرفی سے جو ہوتا ہے، یہ میں نے بتایا تھا وہاں پہ کہ اس کو زائے فارسی اور اس کو کاف فارسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار حروف ہیں جو فارسی کے ہیں، صرف فارسی میں یہ حروف پائے جاتے ہیں، عربی میں یہ حروف نہیں پائے جاتے۔ اسی طرح سے ہندی زبان کے حروف، ہندی زبان کے حروف، ہندی زبان کے حروف ہیں ٹے، ڈال،
अड़े। ये न तो अरबी में पाए जाते हैं और ना ही फारसी में पाए जाते हैं। इसी तरह से वो हुरूफ जो मुरक्कब हैं, मसलन हा, फा, या, भे, फे, झे, छे, थे, ठे या ढा और ढ़े वगैरह, ये सब जो हुरूफ हैं ये भी खालिस हिंदी के हुरूफ हैं जो उर्दू के हुरूफ तहज्जी में भी शामिल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उर्दू के हुरूफ तहज्जी के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल कर ली है और अब हम चलते हैं लफ्ज़ की तरफ। लफ्ज़ अजीज़ बच्चों, हमने हुरूफ तहज्जी के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मालूमात हासिल कर ली है। ये हुरूफ एक दूसरे से मिलते हैं कम अज़ कम 2 हर्फ, तो एक लफ्ज़ वजूद में आता है और हमें किसी चीज़ का नाम मालूम करने के लिए कम अज़ कम 2 हर्फों को जोड़ करके एक लफ्ज़ बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा दिल या किसी ने कह दिया दर, तो आप देख रहे हैं कि दिल में दाल है और लाम है, दर में दाल है और रे है, तो इन 2 हरफों से मिल करके जो एक नई शक्ल वजूद में आई है उसी को कहा जाता है लफ्ज़। आपकी किताब मुख्तसर क़वाइद उर्दू में लफ्ज़ का इंट्रोडक्शन करते हुए, लफ्ज़ की तारीफ़ करते हुए, लफ्ज़ के बारे में बताते हुए साहिब किताब लिखते हैं लफ्ज़ 2 या उससे ज़्यादा हुरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। जैसे दर और कद, उनमें दाल और रे से मिलकर लफ्ज़ दर बना है। इसी तरह काफ और दाल 2 हुरूफ हैं जिनके मिलने से लफ्ज़ कद बना है। यहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ की जो तारीफ़ लिखी है उसे मैंने पढ़ करके आपको सुना दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी मज़ीद तवज़ीह होनी चाहिए, इसकी मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है, क्योंकि लफ्ज़ जो है वो सिर्फ़ 2 हरफों से मिल कर के नहीं बनते, कभी वो 3 हुरूफ से मिल कर के बनते हैं, कभी 4 हुरूफ से मिलकर बनते हैं, कभी 5 हुरूफ से मिल कर के बनते हैं। इसलिए मैं अब बोर्ड की तरफ चल रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लफ्ज़ किस तरह से तश्कील पाते हैं और किस तरह से हरफों से मिल कर के वजूद में आते हैं। देखें यहाँ पे लिखा गया कि 2 या 2 से ज़्यादा हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज़ कहते हैं। जैसे दर, दिल, शहर, बहर, दरिया, अदरक, दर्जी, समंदर, तरबूज, खरबूजा। आप देखें पहले 2 लफ्ज़ ये 2 हुरूफ से मिलकर बने हैं। दर में दाल और रे है, दिल में दाल और लाम है। उसके बाद 2 लफ्ज़ हैं शहर और
بحر. شہر 3 حرفی لفظ ہے اور بحر بھی 3 حرفی لفظ ہے. شہر جس میں ہم رہتے ہیں جیسے ممبئی، دہلی، پٹنہ وغیرہ. بحر اس کا معنی ہے سمندر. دریا، دریا ندی کو بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات سمندر کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو دریا. اب دریا کو دیکھیے، دریا میں کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں. دال، رے، یا، الف. 4 حروف سے مل کر کے لفظ دریا بنا ہے. اسی طرح سے ادرک ہے، الف، دال، رے، کاف. 4 حروف سے مل کر کے دریا کا لفظ بنا ہے. اور اس کے بعد ہے درزی. درزی کا جو لفظ ہے اس میں بھی دال، رے، زے اور یہ 4 حروف ہیں. اس کے بعد ہے لفظ سمندر. سمندر کو آپ دیکھیں، سین، میم، نون، دال اور رے 5 حروف سے مل کر کے یہ لفظ بنا ہوا ہے. اسی طرح سے تربوز، تے، رے، بے، واو، زے 5 حرفوں سے مل کر کے یہ لفظ بنا ہوا ہے. آخری لفظ جو لکھا گیا ہے خربوزہ. خربوزہ اس کو آپ دیکھیں، اس میں خے، رے، بے، واو، زے ہے. اس میں کل 6 حروف ہیں. تو اس طرح سے لفظ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 2 حرفوں سے مل کر کے بنتا ہے اور زیادہ حروف بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ رہا لفظ. لفظ کے علاوہ آگے کتاب میں آپ کے لفظ کی قسموں کا بیان ہے. لفظ کی قسموں کا بیان ہے اور یہاں لکھا گیا ہے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں. میں انہیں بورڈ پر لکھ رہا ہوں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں. لفظ کی قسمیں. اب یہ ہے لفظ اور اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2. نمبر 1 کا نام ہے لفظ. لفظ کی ایک قسم کا نام ہے موضوع اور دوسرے کا نام ہے مہمل. لفظ کی ایک قسم کا نام ہے موضوع اور دوسری قسم کا نام ہے مہمل. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب لفظ موضوع کیا ہے اور لفظ مہمل کیا ہے؟ موضوع ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا کچھ معنی ہو. موضوع کس لفظ کو کہتے ہیں؟ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ معنی ہو، جو ایک معنی رکھتا ہو، جیسے کھانا، پانی، چائے، پھل، سیب، سنترا، کیلا، زاہد، ماجد، خالد، شکیلا، جمیلہ، دہلی، بمبئی، پٹنہ وغیرہ وغیرہ. جس کا کچھ معنی ہو اس لفظ کا نام کیا ہے؟ موضوع. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں. اب جو دوسری قسم ہے لفظ کی اس کا نام ہے مہمل. تو جب آپ نے یہ جان لیا کہ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں تو اسی سے آپ یہ بات بھی جان لیں کہ غیر معنی دار لفظ کو مہمل کہتے ہیں. ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو تو ایسے لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مہمل. مثال کے طور پر وانی، پانی کے ساتھ کیا بول دیتے ہیں؟ وانی. کھانا کے ساتھ کیا بول دیتے ہیں؟ وانا. چائے کے ساتھ کیا بول دیتے ہیں؟ وائے. تو یہ جو وانی، وانا، وائے وغیرہ وغیرہ لفظ ہیں ان کے کچھ معنی نہیں ہوتے. تو اسی لیے اس طرح کے لفظوں کا نام ہے مہمل. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ لفظ کی جو 2 قسمیں موضوع اور مہمل ہیں
تو موضوع کسے کہتے ہیں اور محمل کسے کہتے ہیں۔ اب ہمیں حرف سے متعلق، زبان سے متعلق، قواعد سے متعلق اور لفظ کے متعلق جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق ہمیں سوال و جواب کی صورت میں اپنے ذہن و دماغ کے ساتھ ان کے جوابات اپنی اپنی کاپیوں میں بھی محفوظ کر لینا چاہیے، تاکہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم انہیں دیکھ لیں اور انہیں یاد کر لیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کا انشاءاللہ امتحان بھی ہوگا۔ تو میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور جو سوالات میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں وہ بورڈ پر لکھوں گا، ان کے جوابات بھی لکھوں گا، اور آپ بھی اپنی اپنی کاپیوں میں انہیں محفوظ کر لیں تاکہ آئندہ آپ کے کام آئے۔ سوال ہے، زبان کسے کہتے ہیں؟ جواب، اس کو سوال نمبر 1 بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور جواب نمبر 1، وہ آواز جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا ہے، اسے زبان کہتے ہیں، اسے زبان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، خیالات اور احساسات کو ظاہر کرنے کی کتنی شکلیں ہیں؟ جواب نمبر 2، خیالات اور احساسات کو ظاہر کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 تقریر اور نمبر 2 تحریر۔ سوال نمبر 3، قواعد کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 3، بول چال اور تحریر کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بنائے جاتے ہیں، جن کے ذریعے انسان اپنے خیالات اور محسوسات کو بہتر طریقے اور مناسب اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ انہی اصول اور ضوابط کو اصطلاح میں قواعد کہتے ہیں۔
عزیز طلبہ اور طالبات، آج کے سبق کے لیے جو وقت متعین کیا گیا تھا الحمدللہ وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے آگے کا سبق پڑھنے کے لیے انشاءاللہ ہم کل ملیں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔